اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں اب اپنے سبق کی طرف۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 1 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 کو پڑھنے سے پہلے ہم سبق نمبر 1 کے قواعد اور مخارج کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے۔ جب سبق نمبر 1 قواعد کا معنی ہے رولز، اصول، یہ تختی پڑھنے سے پہلے اس کے قواعد کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں قواعد کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہم آسانی سے تختیاں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم تختی نمبر 1 کے قواعد پڑھیں گے۔ جیسے تختی نمبر 1 کے قواعد ہیں ویسے ہی اس مدنی قاعدے میں 22 اسباق ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے مختلف قواعد ہیں۔ چلتے ہیں اب اپنے آج کے سبق کی طرف۔ پہلا قاعدہ ہے حروف مفردات کتنے ہیں؟ سب سے اوپر والی لائن میں لکھا ہے حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ اس سے نیچے والی حروف مفردات کو تجوید قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، خے، خے، توئیں، دوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، حا، خا، طا، ضا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پوری یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اگر ہم ان کو ملا لیں اور ان کا مجموعہ بنا لیں تو وہ بنے گا خس ادقیز۔ اب ان 29 حروف میں سے 4 حروف ایسے بھی ہیں جن کو صرف ہونٹوں سے ادا کریں گے، باقی حروف سے پرہیز کریں کہ ان میں ہونٹ نہ ملیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ صرف 4 حروف ایسے ہیں جن میں ہونٹ ملنے چاہیے، وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں: با، فا، میم، واو۔ 3 حروف ایسے ہیں جن کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، ان حروف کو کہتے ہیں حروف صفیریہ۔ بہت سے لوگ سا میں، زال میں اور ضا میں، سین، صاد، زا ان ساروں میں سیٹی نکالتے ہیں، بلکہ زا، سین اور صاد میں ہی صرف سیٹی نکلتی ہے، سا، زال اور ضا میں سیٹی نہیں نکلتی۔ سا، سین، صاد میں واضح فرق ہونا چاہیے، اور زال، ضا اور زا میں بھی واضح فرق ہونا چاہیے۔ زا کو سیٹی کے ساتھ زا اور زال اور ضا کو سیٹی کے بغیر پڑھیں گے، سا کو سیٹی کے بغیر، اور سین اور صاد کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اب اپنی تختی کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا۔ ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جن کے ساتھ بھی الف لگا ہوگا، جیسے یہ با کے ساتھ لکھا ہے با الف، تا کے ساتھ لکھا ہے تا الف، سا کے ساتھ لکھا ہے سا الف، ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک الف کی مقدار اتنی ہوتی ہے جتنی اگر ہم اپنی شہادت کی انگلی کو بند کر کر ایک دفعہ کھولتے ہیں، جتنا وقت اس کو بند کر کر کھولنے میں لگتا ہے اتنی ہی مقدار میں ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور باقی حروف جن کے اوپر مد ہیں ان کو ہم زیادہ لمبا کریں گے، ان کو 2 الف، 3 الف، 4 الف اتنی مقدار کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ سا، جیم، ہا۔ اس تختی میں 2 ہائیں ہیں، ایک ہا اور ایک ہا۔ ان دونوں میں بھی واضح فرق کرنا ضروری ہے ورنہ لفظی معنی چینج ہو جاتا ہے۔
اب اگلا حروف حروف مستعلیہ میں سے ہے. میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا ہے کہ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے. ان میں سے اب ایک آ گیا ہے خا، دال، ذال. اب ذال میں نے سیٹی نہیں نکالی. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں اپنی زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکال کر پڑھیں تو احسن طریقے میں ذال، سا اور ضا کو آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں. ذا، سین اور صاد میں سیٹی نکالنی ہے. را، زا، سین، شین. آگے پھر حروف مستعلیہ میں سے 2 حرف آ رہے ہیں. اس کے بعد بھی 2 حرف اور ہیں. ان ساروں کو آپ نے یاد کرنا ہے. یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ حروف تھے، ان کو پر پڑھنا ہے. یہ 4 حروف ہیں، ان کو ہونٹوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. یہ حروف ہیں، ان میں سیٹی کرنی ہے. یہ حروف ہیں، ان میں سیٹی نہیں نکالنی. اس کو جب آپ لوگ یاد کر لیں گے، 2-3 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ لوگ احسن طریقے میں یہ تختی پڑھ سکیں گے. صاد، ضاد. آگے پھر 2 حروف حروف مستعلیہ میں سے آ رہے ہیں. تو ضا میں سیٹی نہیں نکالیں گے. عین. اب عین اور حمزہ میں بھی بہت سے لوگ فرق نہیں کرتے، جس سے بھی لفظی معنی چینج ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عین کی اور حمزہ کی آواز الگ الگ کر کے پڑھیں. جب عین ہو تو آپ پڑھیں، حمزہ ہو تو آپ پڑھیں. بہت سے لوگ عین کو بھی آپ پڑھ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے لفظی معنی بدل جاتا ہے. آگے پھر حروف مستعلیہ میں سے حرف آ رہا ہے غین. 6 حروف حروف مستعلیہ کے ہو گئے ہیں، ایک رہ گیا ہے. فا، یہ فا کو ہونٹوں سے ملا کر ادا کریں گے. آپ کو اوپر میں نے بتایا ہے یہ 4 حروف ہیں، با، فا، میم اور واو. ان میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں، 2 آگے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں ابھی. آگے پھر حروف حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے قاف، کاف. اب یہ 2 کاف ایک جیسے ہیں. ایک کو میں نے آپ کو بتایا ہے پڑھ کر کر پڑھیں گے اور ایک کو بریک پڑھیں گے. جس کے اوپر نقطے ہیں اس کو پڑھ کریں گے، دوسرے کو ہم بریک کر کے پڑھیں گے. یہ خیال رہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تب بھی ہم ان بریکیوں کے ساتھ ہی قرآن پاک پڑھیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حروف مستعلیہ یہ ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف یہ ہیں، ہونٹوں کے بغیر ادا ہونے والے حروف یہ ہیں، حروف صفیریہ یہ ہیں. جب ہم ان حروف کو یاد کر لیں گے تب ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھانے والے بن سکتے ہیں اور ہماری غلطیاں بھی کم آتی ہیں. لام، میم، نون. پڑھتے وقت یہ خیال رہے کہ ہمارے ناک سے آواز نہ آئے، ناک کی بجائے اکیلے ہمارے منہ سے ہی آواز آئے. جب ناک سے آواز آتی ہے تو لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے ناک سے آواز نہ آئے، اکیلے ہمارے منہ سے ہی آواز آئے. واو،
ہا، اب یہ دوسرا ہا ہے، پہلا ہا تھا، یہ ہا ہے، دونوں میں واضح فرق میں نے آپ کو کر کر دکھایا ہے. آپ لوگ بھی کوشش کریں ہا کو مکمل اس کی آواز آنی چاہیے، اور ہا کی بھی مکمل آواز آنی چاہیے. حمزہ، یا، صدق اللہ. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، آپ کو قواعد بھی بتائے ہیں. اس کے چند قواعد ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا قواعد ہے حروف مفردات کتنے ہیں، وہ میں نے آپ کو سب سے اوپر بتایا تھا. حروف مفردات 29 ہیں، ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد تھا حروف مستعلیہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور اگر ہم ان کا مجموعہ بنائیں تو کیا ہوگا. حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹے پڑھے جائیں گے. اس کے بعد 4 حروف ایسے ہیں جن کو ہونٹ ملا کر ادا کریں گے، با، فا، میم، واو. اور 3 حروف ایسے ہیں جن میں ہم سیٹی نکالیں گے، زا، سین، صاد. سا میں، زال میں اور وا میں سیٹی نہیں نکالیں گے، زا میں، سین میں، صاد میں نکالیں گے، سا، زال اور وا میں سیٹی نہیں نکالیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق اور قواعد. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.